الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ سامعین محترم، قربانی کے دن قریب آتے ہی ایک عجیب شوشہ یہ چھوڑا جاتا ہے کہ اتنی تعداد میں اتنے سارے جانوروں کا خون بہانا، ان کو تکلیف دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس کے بجائے اگر آپ نے فائدہ پہنچانا ہی ہے، کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی کی بیٹی کی شادی کروا دیں، کسی کا مکان بنوا دیں۔ کتنے لوگ غریب ہیں، اتنے اربوں خربوں روپیہ قربانی کی مد میں ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے اعتراضات کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں اور اعتراضات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے بات سمجھنے کی ہے کہ مسلمان، بھولے بھالے مسلمان بھی بعض اوقات ان چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ایسے سوالات ان کے بھی ذہنوں میں جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ مسلمان اللہ کے حکم کا پابند ہے، یہ بات سب سے پہلے سمجھنے کی ہے اور تسلیم کرنے کی ہے۔ مسلمان تو ہے ہی تسلیم کرنے والا، ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب ہو، اس کے لیے قربانی چھوڑ کر قربانی کی رقم کو کسی فقیر کو دے دینا شرعاً درست نہیں ہے۔ اس طرح کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی، اور ایسے شخص کو اگرچہ یعنی یہ جو رقم خرچ کرنے والا ہے اس کو اگرچہ صدقہ کرنے کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن واجب قربانی چھوڑنے کا گناہ اس کے ذمہ باقی رہے گا، اس لیے کہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے اور صدقہ کرنا ایک اور دوسری عبادت ہے۔ لہٰذا ایک عبادت کو بنیاد بنا کر کسی دوسری عبادت کو چھوڑنا کوئی معقول بات نہیں ہے۔ قربانی کے ایام میں صاحب نصاب کو، صاحب حیثیت کو، صاحب مال و ثروت کو قربانی کرنا ہی واجب ہے، اور صدقہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کے تو 3 دن ہیں، انہی دنوں میں وہ قربانی کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ سارا سال موجود ہے صدقہ کرنے کا۔ اور حدیث شریف میں ارشاد نبوی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں عید الاضحیٰ کے ایام میں خون بہانے سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ جو دن ہیں 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کے، ان دنوں میں خون بہانا سب سے پسندیدہ ہے اللہ جل شانہ کو۔ اور دوسری حدیث شریف میں یہ بھی بات آتی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، صاحب نصاب ہو، ایسا شخص اگر وہ قربانی نہیں کرتا باوجود وسعت کے، تو وہ ہماری عید گاہ کی طرف نہ آئے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہم میں نہ آئے۔ رحمت للعالمین پیغمبر کا یہ فرمانا، اتنی سخت وعید سنانا، اتنی سخت بات ارشاد فرمانا، اس کے پیچھے کچھ بات تو ہے کہ قربانی کی کوئی اہمیت تو ہے۔ اور پھر جو یہ غریبوں کے ہمدرد ان دنوں میں ان کو ہمدردی کا دورہ پڑتا ہے، انہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ پورا سال اپنے اخراجات کرتے ہوئے 2 لاکھ کا موبائل اور 50 لاکھ کی 1 کروڑ کی گاڑی، وہاں ان کو غریب نظر نہیں آتے کہ بھئی 50 لاکھ کی گاڑی یا کروڑ کی گاڑی کے بجائے 20-25 لاکھ کی گاڑی سے بھی گزارا چل سکتا ہے، 30-35 ہزار کے موبائل سے بھی گزارا چل سکتا ہے، 1.5-2 لاکھ کی گھڑی کے بجائے 3-4-5 ہزار والی گھڑی سے بھی ہاتھ میں باندھ کے لوگوں کو دکھانے کے لیے وہاں کیوں نہیں سوچ آتی کہ یہ والی جو رقم ہے اس کو بچا کر ہم غریبوں میں بانٹ دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دین بیزار لوگ اس طرح کی آواز اٹھاتے ہیں، پھر ہمارے مسلمان بھی اس میں آ کر ان لوگوں کا اعلی کار بن جاتے ہیں، انہی تحریروں کو، انہی
انہی پیغامات کو مختلف واٹس ایپ گروپس میں مختلف جگہوں پر شیئر کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں مسلمان بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔